بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سب عتاب میں آئے ہوئے ہیں۔ آئی بی والوں نے پورے شہر میں بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا تھا۔ فضا میں اجالا پھیلنے سے پہلے ہیومن سوسائٹی کے دفاتر اور بادامی باغ والے گودام کو سیل کیا جا چکا تھا۔ اس کے سرگرم کارکن پکڑے جا چکے تھے، جو بچ گئے وہ خوف سے زیر زمین چلے گئے تھے۔ سنا ہے کہ چودھری عظمت کی گرفتاری کے خلاف کوئی سیاسی لہر بھی اٹھی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ معززین اور شرفاء کے طبقے میں چھپی ہوئی کسی کالی بھیڑ پر جب بھی ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ایسا ہی شور و غوغا بلند ہوتا ہے۔ جو حقائق سامنے آتے ہیں یہ شور خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا برادری سسٹم ہے جس میں ذات پات کے بجائے لوگ مال و دولت اور جاہ و حشمت کی بنیاد پر یکجا ہوتے ہیں۔ چودھری عظمت کچھ زیادہ سرگرم سماجی رہنما تھا، لیکن اب اس کی گلو خلاصی ناممکن ہے۔ آئی بی والے اپنے ملزم کو آخری حد تک ڈھیل دیتے ہیں اور پھر اچانک اس کے حلق میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ وہ پہلے سے ہیومن سوسائٹی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، رہی صحیح کسر تم نے ان کے نقاب الٹ کر پوری کر دی۔ 42 کلو ہیروئن کی برآمدگی پوری دنیا میں خبروں کا موضوع بن سکتی ہے۔ اس کی گفتگو بہت اطمینان بخش تھی۔ جلال خود براہ راست ہیومن سوسائٹی کے معاملات میں الجھا ہوا تھا، اس لیے اس کے تجزیے پر اس کے غسیلے جذبات اور جھنجھلاہٹ کا غلبہ تھا، مگر خالد باہر کا ایک باخبر آدمی تھا۔ ہیومن سوسائٹی اور چودھری عظمت کے بارے میں اس کے اندازے غلط نہیں ہو سکتے تھے۔ شاید تم کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں کراچی سے ہیومن سوسائٹی کے خلاف کوئی مواد لے کر نہیں آیا تھا، میں نے ہنس کر اسے چھیڑا۔ یہ یقین پہلے بھی تھا، لیکن ان بدماشوں کے تیز ترین انجام نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ اس نے خفت سے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو۔ آج رات ہم اس کام پر روانہ ہو جائیں گے جس کے لیے کراچی سے نکلے ہیں۔ وہ چونک پڑا، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرزانہ سخت ناراض ہو جائے گی، وہ تمہاری دعوت کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ میں یہی کہنے آیا تھا کہ آج رات کا کھانا تم کو اور بیگم صاحبہ کو ہمارے گھر پر کھانا ہے، دعوت کھائے بغیر تم لاہور سے نہیں جاؤ گے۔ مجبوری ہے، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھایا۔ رات کے اندھیرے میں ہمیں سرحد پار نکلنا ہے، یہ بندوبست دوسرے لوگ کریں گے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ ایسے معاملات کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ طے شدہ پروگرام سے ذرا بھی انحراف ممکن نہیں ہے۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ سرحد پار جانے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تم نے مختصر سی بات بتا کر میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس راہ کے مسافروں کو زادے راہ کے طور پر پرخلوص دعاؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی عقیدت سے لبریز نگاہیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ یہ دعائیں ہی ہم سب کو چلا رہی ہیں، ورنہ ہمارے کرتوت وہی ہیں جن کا مظاہرہ چودھری عظمت کرتا رہا ہے۔ خود کو ان معلوموں سے نہ ملاؤ، تم ایک عظیم آدمی ہو۔ ہم لوگ اپنے بارے میں کوئی ناز نہیں کرتے، مگر میں اپنے اور اول خان کے بارے میں بہت عاجزی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ دانستہ کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوئے۔ اس سرزمین پر کچھ ایسے لوگ ضرور باقی ہیں جن کے دم قدم سے یہاں کا کاروبار چل رہا ہے۔ آج رات تم چلے جاؤ گے، کیا میں جان سکتا ہوں کہ ہوٹل سے تمہاری روانگی کس وقت ہوگی؟ ہماری روانگی کا انحصار آگے سے طے ہونے والے پروگرام پر ہے۔ شام 7 بجے کے بعد ہم کسی بھی وقت ہوٹل چھوڑ دیں گے، پھر میں 6 بجے سے پہلے فرزانہ کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ وہ تم دونوں کی بہت گرویدہ ہے، تم لوگوں سے اس کی الوداعی ملاقات نہ ہو سکی تو وہ کئی دنوں تک ملول اور افسردہ رہے گی۔ اس نے بہت اشتیاق سے کہا۔ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے احترام اور ہمدردی کے جذبات محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، فرزانہ سے میرا السلام کہنا اور اسے یہاں نہ لانا۔ رازداری تمہارے لیے کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے۔ روانگی تک ہم ہر ایک سے الگ تھلگ اور دور رہنا چاہتے ہیں۔ تمہیں علم ہوگا کہ لاہور میں راہ کے ایجنٹ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ سارا ہلا کر رہ گیا۔ راہ کے باقاعدہ ایجنٹ کم ہوں گے، لیکن مخبروں کی تعداد خاصی ہے۔ سرحدوں کے قریب واقع شہروں اور آبادیوں میں یہ مسئلہ ہر وقت درپیش رہتا ہے، مگر بقائے باہمی کے نظریے کے تحت ہم انہیں نظر انداز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے مخبروں کو بھولے رہتے ہیں۔ وہ مزید
کچھ دیر بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ ہماری اچانک روانگی کی خبر سن کر وہ اداس ہو گیا تھا۔ جاتے ہوئے وہ مجھ سے نہایت گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ میں نے اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے کہا، اپنا دل چھوٹا نہ کرو، ہم ہمیشہ کے لیے وہاں ہجرت نہیں کر رہے، کچھ دنوں میں اپنا مشن پورا کر کے واپس آئیں گے تو تمہاری کئی دعوتیں بھی قبول کر لیں گے۔ اپنے ہونٹوں پر افسردہ مسکراہٹ لیے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس سے میری رفاقت مختصر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے میرے مشوروں پر عمل نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود اس کے اخلاق اور کردار نے مجھے متاثر کیا تھا۔ اس سے ملاقات کے بعد میرے دل و دماغ میں اسپیشل ٹاسک فورس کی عظمت کا نقش کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ میں ایک بار پھر اپنے کمرے میں تنہا رہ گیا اور اپنے ذہن میں گزرے ہوئے واقعات کا احاطہ کرنے لگا۔ لاہور سے روانہ ہونے سے پہلے میں اول خان سے بات کرنے کا خواہاں تھا۔ کوئی اہم بات یاد آ جاتی تو میں اسے تبادلہ خیال میں شامل کر سکتا تھا۔ میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا، اس لیے 2 بجے تک بھی اشتہا بیدار نہ ہو سکی۔ مجھے معلوم تھا کہ زیادہ تاخیر کی صورت میں ہوٹل کا کچن بند ہو جائے گا اور مجھے لنچ گول کرنا پڑے گا، جبکہ رات کے کھانے کے بارے میں کوئی بات یقینی نہیں تھی۔ اگر شام کے 7-8 بجے کوچ کرنا پڑتا تو بھارت کی سرزمین پر پڑاؤ کی نوبت آنے تک کھانے پینے کے بارے میں سوچنا محال تھا۔ میں نے روم سروس والوں کو اپنے لیے کوفتوں کا آرڈر دے دیا۔ میں بدستور بستر پر دراز رہا۔ اس دوران میں ناشتے کے برتن اٹھا لیے گئے، لنچ کی ٹرے میز پر رکھ دی گئی۔ اس وقت تک میرا کھانے کا موڈ نہیں بنا تھا۔ ویٹر نے جانے سے پہلے کاب کا ڈھکن اٹھا کر دوبارہ بند کر دیا اور کمرہ کوفتوں کی خوشبو سے بھر گیا۔ شاید وہ ویٹر کا کوئی آزمودہ پیشہ ورانہ حربہ تھا۔ اس کے باہر جانے کے بعد میں چند منٹ کے لیے بھی مسحری پر دراز نہ رہ سکا۔ کوفتوں کی خوشبو نتنوں میں آتے ہی میری بھوک یک بیدار ہو گئی۔ میں نے بستر چھوڑ کر کھانے کی ابتدا کر دی۔ ابھی میں فارغ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کرسی چھوڑی اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہوٹل کی خوش آواز آپریٹر نے بتایا کہ میرے لیے کراچی سے اول خان کی کال تھی۔ میرے ایما پر اس نے فوراً کال مجھے منتقل کر دی۔ روانگی کا پروگرام طے ہو چکا ہے، لیکن مجھے بنک بھی نہیں ملنے دی کہ کب جا رہے ہو۔ اول خان نے شکوہ کیا، تمہیں بتائے بغیر میں لاہور چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے منہ میں موجودہ لقمہ نگلنے کے بعد کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم کھانا کھا رہے تھے۔ میرے دانے سے پیدا ہونے والی آوازیں سن کر اس نے تبصرہ کیا، ہاں لنچ ہو رہا ہے، اس کے بعد تم سے رابطہ کرتا۔ میں اپنی بات پوری نہیں کر سکا، پہلے تم اطمینان سے اپنی شکم سیری کر لو، میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کر لوں گا۔ اس نے درمیان سے میری بات اچک لی، نہیں میں فارغ ہو چکا ہوں، یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ سلطان شاہ کہاں ہے؟ میں تمہارے گھر سے بات کر رہا ہوں۔ سلطان شاہ شکوہ کر رہا ہے کہ تم اسے بھولے ہوئے ہو، پہلے اس سے بات کرا دو تاکہ اس کا شکوہ دور ہو جائے۔ تنہائی کی ایک رات بھی نہیں گزری کہ اس نے شکایتیں شروع کر دیں۔ ویرا کے یہاں پہنچنے پر میں نے خود اسے اطلاع دی تھی، شاید اس وقت وہ نیند کی پینک میں تھا، میری اس کال کو بھول گیا۔ مجھے صبح والی کال یاد ہے، ریسیور میں سلطان شاہ کی آواز آئی، شاید میرا آخری فقرہ اول خان کے بجائے اسی نے سنا تھا۔ مجھے اکیلا رہنے کی عادت نہیں ہے، کبھی کبھی مجھے فون کرتے رہا کرو، تمہیں وقت نہ ملے تو یہ ذمہ داری غزالہ کو سونپ دو۔ تمہیں یہ عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ آج رات ہم آگے روانہ ہو رہے ہیں، وہاں سے روز فون کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اوہو، اتنی جلدی پروگرام طے ہو گیا؟ ہمارا اندازہ تھا کہ ہیومن سوسائٹی کی وجہ سے تم کو لاہور میں رکنا پڑے گا۔ وہ معاملہ جلال نے سنبھال لیا ہے، ہم یہاں بلا وجہ وقت برباد نہیں کریں گے۔ یہ بتاؤ کہ جہانگیر اپنے ماموں سسر کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے مجھ سے رابطہ کر بیٹھے تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ وہ ایک اہم نقطہ تھا جو اسے یاد آ گیا تھا۔ میں نے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا اور جواب دیا، انجان بنے رہنا، ہماری لاہور میں موجودگی کی پردہ پوشی کی ضرورت نہیں کیونکہ میں غزالہ کے ساتھ سلمہ سے مل چکا ہوں۔ اس وقت وہ اپنے ماموں کے گھر میں موجود تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ جہانگیر آسانی سے جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ یہ بات تسلیم نہیں کرے گا کہ تم لاہور میں ہوتے ہوئے چودھری عظمت کے قصے سے بے خبر تھے۔ وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کی بے عزتی کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کو اپنی ہانکنے دو، تم کو اسی کہانی پر جمع رہنا ہے جو میں
میں بتا چکا ہوں لاہور بہت بڑا شہر ہے، یہ ضروری نہیں کہ میں وہاں پیش آنے والے ہر واقعے سے باخبر رہوں۔ تمہارے لیے آج کا دن ذرا مشکل ہے، کل کے اخباروں میں پوری کہانی آ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے ماں پر اس نے لاہور کی طرف دوڑ لگا دی ہو۔ اپنی بیوی پر احسان جتانے کے چکر میں وہ اتنا بدحواس ہو رہا ہوگا کہ کراچی کو بھول کر مجھے لاہور میں تلاش کر رہا ہوگا۔ سلطان شاہ ہنس پڑا، وہ تمہارا اتنا مخلص دوست ہے اور تم بے دردی سے اس کا مضاحکہ اڑا رہے ہو۔ میں مضاحکہ نہیں اڑا رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اب تم اس کی زیادہ وکالت نہ کرو، جو کچھ بتا رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرو گے تو سکھی رہو گے، ورنہ جہانگیر فون کر کے تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا۔ میری طرف سے فی امان اللہ، اب فون اول خان کو دے دو۔ سلطان شاہ نے مجھے خدا حافظ کہہ کر فون کا ریسیور اول خان کے حوالے کر دیا۔ تم نے این کی پوری کہانی تو سن ہی لی ہوگی۔ اول خان نے پوچھا، اس نے خاص گل کھلائے ہیں؟ کون این؟ میں نے روا روی اور بے دھیانی میں پوچھا۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت وہ نام میرے ذہن سے نکلا ہوا تھا۔ کمال ہے، شام کو تمہاری روانگی ہے اور تم اپنی ہم سفر کا نام بھولے ہوئے ہو۔ اس کا پاسپورٹ مس این کاول کے نام پر ہے، سب یاد ہے، لیکن اس وقت میرا ذہن کہیں اور بھٹکا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جہانگیر سے اگلی ملاقات میں اس کے ماموں سسر کے انجام پر اس سے اظہار ہمدردی کرنا مناسب ہوگا یا وہ مبارکباد ملنے پر زیادہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ تم دونوں کے مراسم بہت گہرے اور پرپیچ ہیں، اس کی دماغی ساخت کو تم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو، میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا۔ این کاول کے بارے میں تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے جہانگیر کا ذکر وہیں ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے کل شام تک چند گھنٹوں کی مدت میں جان کو فون کیے تھے۔ میں نے اول خان کی بات درمیان سے اڑا دی، وہ مجھے بتا چکی ہے، اس کی وہ حرکت احمقانہ تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اس نے میرا تبصرہ سننے کے بعد زور دے کر کہا، ویرا کی وہ تدبیر 100% کارگر رہی ہے۔ آج جان غائب ہے، دفتر اور گھر میں فون کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، کوئی جواب نہیں مل رہا۔ کیا تم نے اسے فون کیا تھا؟ میں نے چونک کر قدرے ترش لہجے میں پوچھا۔ کہاں سے کال کی تھی؟ مظہر خان، میں اتنا احمق نہیں ہوں۔ اول خان کی مزاحیہ آواز سنائی دی۔ ویرا نے تینوں بار مختلف پبلک بوتھ استعمال کر کے اسے پریشان کیا تھا۔ میں نے بھی پبلک بوتھ استعمال کیے تاکہ اس کے نمبر پر آبزرویشن لگا ہوا ہو، تب بھی کال کرنے والے کا سراغ نہ مل سکے۔ رابطہ ہو جاتا تو میں اس کی آواز سنتے ہی ایک ہذیانی کہکہا لگا کر فون بند کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دانستہ فون نہ سن رہا ہو۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ویرا کی تدبیر کارآمد رہی ہے؟ سچ یہ ہے کہ ویرا کی بچگانہ ترکیب کی کامیابی کی غیر مصدقہ خبر سن کر مجھے ذہنی کوفت ہوئی تھی۔ میری دانست میں ایک سفارتکار اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا تھا کہ 3 گمنام بلکہ دھمکی امیز فون کالز ملنے پر اپنا گھر اور دفتر چھوڑ کر کہیں رفو چکر ہو جائے۔ جان سمیت صرف سفارتکار ہی نہیں، CIA کا اعلی افسر بھی تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں غیر ذمہ دارانہ باتوں سے گریز کرتا ہوں۔ اول خان فون پر کہہ رہا تھا۔ میں نے دوسرے ذرائع سے بھی تصدیق کر لی ہے، وہ پچھلی رات سے اپنے گھر اور دفتر سے غائب ہے۔ ممکن ہو تو تم اپنے طور پر مزید چھان بین کر سکتے ہو۔ میرے پاس چھان بین کا وقت کہاں ہے؟ اب نئی دہلی پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ وہاں پہنچا ہوا ہے یا کراچی یا اسلام آباد میں کہیں رپوش ہے۔ گفتگو کی ابتدا میں اول خان بہت تکلف سے کام لے رہا تھا، مجھے فون پر بات کرنے کے بجائے کھانا کھانے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن باتوں کا سلسلہ چل نکلا تو وہ یہ بھی بھول گیا کہ میں نے اپنے منہ میں موجودہ لقمہ نگلنے کے بعد پانی نہیں پیا تھا۔ مجھے اپنے حلق اور سینے میں ہلکی سی جلن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن مروت میں بھی خاموش تھا۔ آخر کار ہماری باتیں ختم ہو گئیں۔ اول خان نے اس سفر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ 5 بجے وہ دونوں واپس لوٹ آئے۔ تاریخی عمارات کی سیر میں ہمیشہ بہت پیدل چلنا پڑتا ہے۔ وہ دونوں تھکن سے نڈال تھیں۔ ویرا مجھے اپنا چہرہ دکھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غزالہ بھی تیز شاور کے نیچے طویل غسل کی شدید ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ ان دونوں کے لوٹ آنے کے باوجود میں ایک مرتبہ پھر تنہا رہ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم تینوں یکجا ہو سکے۔ چائے نوشی کے دوران میں وہ دونوں لاہور کی عام شہری زندگی کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات دہرا رہی تھیں، جن میں دلچسپی کا خاصا عنصر موجود تھا، مگر میں ان کی باتوں پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکا۔ روانگی کا متوقع وقت قریب آنے کے ساتھ ساتھ میرے اعصاب پر ہلکا سا تناؤ طاری ہوتا جا رہا تھا۔ اہم اور خطرناک
خطرناک مہمات کے آغاز سے پہلے میری چھٹی حص ہمیشہ مجھے یوں ہی چکنا کر دیتی تھی۔ میرے پاس اپنی ذاتی استعمال کے 3 جوڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنے دن بھر کی سرگرمیوں کے جائزے کے بعد ویرا مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، تم اس سفر پر اپنے ساتھ کیا لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ آخری لمحات پر ہم کوئی چیز بھول جائیں۔ سارا بوجھ میرے اوپر نہ لا دو، اپنی ضروریات کا تعین خود کرو، کیونکہ تم کو ہم دونوں سے الگ رہنا ہے۔ بیزار ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے مشورہ طلب کر رہی تھی۔ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہونے والی تلاشی کے اندیشے سے میں کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائی۔ ویرا نے میرے جواب پر بدگے بغیر کہا، آپس میں مشورہ کر کے ہم بہتر تیاری کر سکتے ہیں۔ شاید تمہیں علم ہوگا کہ تمہاری طرح ہم بھی جہاز سے آئے ہیں اور اسی خدشے کی وجہ سے کوئی آتشی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لا سکے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن آتشی ہتھیار ناگزیر ہیں، جلال ان کا بندوبست کرے گا یا پھر بھارت میں ان کے حصول کا کوئی ذریعہ تجویز کرے گا۔ اس وقت تم چبا چبا کر باتیں کر رہے ہو، ویرا مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ کیا تمہیں ہم دونوں کا باہر جانا ناگوار گزرا ہے؟ میں تند نہیں کر رہا تھا۔ جب سے تم آئی ہو ہم غیر ضروری باتوں اور مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں، تمہیں ان باتوں کا پہلے خیال آنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری اپنی تیاریاں مکمل ہیں۔ تم کیا کیا ساتھ لیے جا رہے ہو؟ بیم گن، CSD اور زہریلے کیپسول والی چند انگوٹھیوں کے علاوہ ذاتی استعمال کا مختصر سا سامان ہے۔ کراچی میں تم نے وہ سب دیکھ لیا تھا۔ بیم گن اور 2 انگوٹھیاں مجھے دے دو، ویرا نے مطالبہ کیا، باقی بندوبست میں خود کر لوں گی۔ وہ ایک انار 2 بیمار والا معاملہ تھا۔ ہر قسم کے دھماکے اور شور شرابے سے محفوظ بیم گن کی افادیت ہر شک و شبے سے بالا تر تھی۔ کراچی سے روانہ ہوتے ہوئے ویرا کی انفرادی ضروریات میرے ذہن میں نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بیم گن کو اپنے آخری ہتھیار کے طور پر ہر دم اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس سے تھوڑی سی بحث ہوئی اور پھر میں نے بیم گن اس کے حوالے کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ عورت ذات تھی اور دشمن کی سرزمین پر اسے اکیلا رہ کر کام کرنا تھا۔ 6:30 بجے ویرا اپنے کمرے سے سامان بیگ میں سمیٹ کر لے آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ رفتہ رفتہ وہ دونوں بھی انتظار کے اضطراب کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی پھیل گئی تھی، نگاہوں سے فکر مندی متراشا تھی اور زبانیں سست پڑ گئی تھی۔ ہم تینوں کی نظریں بار بار وال کلاک کی طرف اٹھ رہی تھی، جس کی سوئیاں اپنے مقررہ رفتار سے سفر کر رہی تھی، مگر کم از کم مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس روز وقت کی رفتار ماند پڑ گئی ہو۔ خدا خدا کر کے 7 بجے، لیکن دروازے پر کوئی دستک ہوئی نہ فون کی گھنٹی بولی۔ ایسا نہ ہو کہ جلال اسلام آباد میں پھنس گیا ہو۔ 7:15 بجے غزالہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ آپ نے بتایا تھا کہ ہیومن سوسائٹی کے سربراہ والا معاملہ خاصا نازک ہو گیا ہے، اس پر جلال نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اب اپنے اقدام کے دفاع کی ذمہ داری بھی اسی کے سر ہوگی۔ ایسی باتیں زبان سے نہ نکالو، ویرا نے اسے ٹوک دیا۔ روانگی کی پوری تیاری کے باوجود وہ نہ آیا تو سخت کوفت ہوگی۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ وہ بہت برے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا، اس کے باوجود اس نے آنے کا یقین دلایا تھا۔ کوئی بہت ہی انہونی یا ناگزیر بات ہوگی تو وہ رکے گا، ورنہ آج ضرور آئے گا۔ ہم وقت گزارنے کے لیے اپنی اپنی قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ مجھے معلوم ہو رہا تھا جیسے باندھ کر وہاں بٹھا دیا گیا ہو۔ جلال نے 7 بجے کے بعد کا وقت دیا تھا۔ 7 بجے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ مدت گزر چکی تھی۔ 12 گھنٹے بعد بھی 7 بجے کے بعد کا وقت ہوتا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کب ہم سے رابطہ کرتا۔ تم اسلام آباد فون تو کر لو۔ کچھ دیر بعد ویرا نے اچانک مجھ سے کہا، پتہ چل جائے گا کہ وہ وہیں ہے یا نکل چکا ہے۔ نچلے عملے کے لیے اسلام آباد کے دفتری اوقات شام 5 بجے تک ہوتے تھے، لیکن ضرورت پیش آ جانے پر اعلیٰ افسران اپنے ذاتی عملے کے ساتھ دیر تک دفاتر میں موجود رہتے تھے۔ میں خود جلال اور رحمان سے دفتری اوقات کے بہت بعد بات کر چکا تھا۔ مجھے ویرا کا مشورہ مناسب لگا، مگر میں نے اس پر عمل درآمد کا ارادہ 8:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ اگر اسلام آباد میں چودھری عظمت کی وجہ سے کوئی ہلچل تھی تو جلال کو 8:30 بجے بھی وہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک 8 بجے فون کی گھنٹی یکا یک بج اٹھی۔ میں نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار آپریٹر نے جلال کی کال کی نوید سنائی اور پھر کال مجھے دے دی۔ میں 8:30 بجے تم سے آ ملوں گا۔ ریسیور پر جلال کی دبی دبی اور پرجوش آواز سنائی دی، تم لوگ حساب کر کے ابھی ہوٹل چھوڑ دو، باہر نکل کر لوئر مال کی طرف دھیرے دھیرے چلنا شروع کر دو۔ میں
میں خود تمہیں دیکھ کر گاڑی روک لوں گا. تم لاہور میں ہو یا اس کے مضافات سے گزر رہے ہو؟ میں نے متجسس لہجے میں سوال کیا. میں لاہور میں ہوں, میرے پاس وقت کم ہے. یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے سامان لے کر پیدل چلنا مشکل تو نہیں ہوگا؟ ہمارے پاس ہلکے پھلکے دستی تھیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم ابھی ہوٹل چھوڑ دیتے ہیں. میں نے اس کی آواز میں پوشیدہ ہیجان کا اندازہ کر کے اس سے مزید کوئی سوال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جواب دینے میں بھی اختصار سے کام لیا. گڈ, اس کی طرف سے جواب دیا. تم نکل آؤ, میں پہنچتا ہوں. اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی لائن بے جان ہو گئی. ان دونوں کی استفسار طلب نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں. انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ فون پر دوسری طرف جلال بول رہا تھا, مگر میرے یک طرفہ مکالمے سن کر انہیں صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ فوری طور پر ہوٹل چھوڑنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی. وہ کہاں ہے؟ ہوٹل چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ میرے کچھ بتانے سے پہلے ویرا سوال کر بیٹھی. ہوٹل چھوڑ کر ہمیں مال روڈ کی طرف چلنا ہے. وہ 8:30 بجے کہیں بھی ہم سے آ ملے گا. میں نے تپائی پر موجود فہرست دیکھ کر ہوٹل کے کیشیئر کو انٹرکام پر ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر ان دونوں کمروں کا حساب بنا دے. ویرا پہلے ہی اپنے کمرے سے دستبردار ہو چکی تھی. ہم نے اپنے کمرے پر طائرانہ نظریں دوڑائیں. غزالہ نے ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں وغیرہ دیکھی اور ہم کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل ہی رہے تھے کہ اس فلور کے عملے کا نگراں آ موجود ہوا. جا رہے ہیں سر؟ اس نے مسکرا کر خوش اخلاقی سے پوچھا. شاید اسے نیچے سے انٹرکام پر دونوں کمروں کے بارے میں بتا دیا گیا تھا. ہماری چابی دروازے کے قفل میں لگی ہوئی تھی. ویرا نے اپنے کمرے کی چابی اس کے حوالے کی اور ہم تینوں لفٹ کی طرف بڑھ گئے. غزالہ نے چلتے چلتے اپنے پرس سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر حق خدمت کے طور پر اس کے حوالے کر دیا. ہوٹل سے روانہ ہونے میں ہم نے بہت تیزی دکھائی اور وقت بچانے کی ہر ممکن کوشش کی, مگر پھر بھی ہوٹل کے احاطے سے نکل کر مال روڈ پر پہنچنے تک ہمیں 8:15 بج چکے تھے. دونوں کمروں میں فراہم کی جانے والی خدمات اور فون سروس وغیرہ کی بل میں شمولیت میں چند منٹ صرف ہوئے تھے. واجبات کی رقم ہم نے نقد ادا کر دی اور عملے کے پورٹر کو کوئی بوجھ نہ اٹھانے کے صلے میں ٹپ دے کر باہر نکلتے چلے گئے. ہوٹل کے کمروں کے بند اور مخصوص ماحول سے کھلی فضا میں آتے ہی میرا ذہن سبک ہو گیا. آزادی اور کسی پیش قدمی کی امید نے میرے پورے وجود میں توانائی کی ایک نئی لہر سی دوڑا دی. ذہن سے سارے وسوسے دور ہو چکے تھے اور مجھے پوری امید ہو گئی تھی کہ اس رات کا کچھ حصہ ہم بھارتی سرزمین پر گزاریں گے. اس وقت میں ایک خاص ذہنی کیفیت سے دوچار تھا. مجھے مال روڈ پر رواں دواں زندگی کے آثار ہمیشہ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور جاندار نظر آ رہے تھے. بے یقینی کے انجان راستوں پر سفر کرنے سے پہلے مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لاہور بلکہ پورے پاکستان کا حسن اور زندگی کا نکھار مال روڈ پر اتر آیا ہو. میں مسحور انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا. میرے ذہن کے کسی حصے میں تاریک اور اجاڑ سرحدی ویرانے ناچ رہے تھے جن سے ہمیں کچھ دیر بعد گزرنا تھا. تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ وہ ہمیں مال روڈ سے اٹھا کر سیدھا واہگہ کی طرف لے جائے گا یا درمیان میں کوئی اور منزل بھی ہوگی. کچھ دور تک خاموشی سے چہل قدمی کرنے کے بعد ویرا نے فکر مندانہ آواز میں پوچھا. اس سوال کا جواب مجھے بھی معلوم نہیں ہے. اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ میں دہرا چکا ہوں, مگر ایک بات ضرور کہوں گا کہ اب واگا اور اٹاری کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دو. ہم اس معروف راستے سے بھارت میں داخل نہیں ہوں گے. تاریک سرحدی پٹی عبور کرنے سے پہلے ہم اپنے فوجیوں کی گولیوں کی زد میں بھی آ سکتے ہیں. غزالہ نے دھیمی آواز میں خدشہ ظاہر کیا. یہ امکان بھی ہے, میں نے اقرار کیا. دیکھنا یہ ہے کہ ان خطروں سے بچنے کے لیے جلال نے کیا بندوبست کیا ہے. وہ پہلے بھی اپنے آدمیوں کو اس راستے سے بھارت بھیجتا رہا ہوگا. غزالہ نے امید کا اظہار کیا. اپنے لب و لہجے سے وہ کچھ سہمی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. اس بارے میں بھی میں اندھیرے میں ہوں. میں نے آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ کیا ہے. تم دونوں میں سے کسی کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا ہو رہی ہو تو وہ اسی وقت واپس لوٹ سکتا ہے. مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ غزالہ شکایتی لہجے میں بولی. مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ کی فکر ہے. مجھے ویرا کی جان بھی بہت عزیز ہے. جلال پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی سلامتی کے بارے میں سوچنے کے حق سے دستبردار ہو چکے ہیں. اب ہمیں واپسی تک خطرات ہی میں سے گزرنا ہے. ہتھیاروں کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بنا. ویرا نے نیا شوشہ
پیچھا چھوڑ دیا۔ یہ سب باتیں بے سود ہیں، جلال کے آ جانے کے بعد ہی ہمیں ان سوالوں کے جواب مل سکیں گے۔ میں نے خفگی سے جواب دیا۔ ویرا چپ ہو گئی۔ ہمیں جلال نے وقت دیا ہوا تھا۔ مال روڈ کے کنارے ٹہلتے ہوئے ہم تینوں بار بار اپنی گھڑیاں دیکھ رہے تھے۔ پھر مقررہ وقت سے چند منٹ پہلے ہمیں پیچھے سے آنے والی روشنیوں سے شبہ ہوا کہ جیسے کوئی گاڑی ہم پر چڑھنے والی ہو۔ ہم تینوں سڑک سے اچھل کر فٹ پاتھ پر ہو گئے۔ آنے والی ایک بڑی پجیرو تھی جس کی رفتار کم ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی اس وقت سڑک کے انتہائی بائیں حصے پر رواں تھی۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ اگلے لمحے 5 دروازوں والی وہ نیلی پجیرو ہمارے قریب رک گئی۔ پیسنجر سیٹ پر جلال براجمان تھا۔ سخت اور کھردرے چہرے والا ایک سادہ پوش شخص پجیرو کے اسٹیئرنگ وہیل پر نظر آ رہا تھا۔ جلال نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ہم تینوں پچھلا دروازہ کھول کر تیزی سے پجیرو کی عقبی نشست پر سوار ہو گئے۔ چلو، جلال کی آواز کے ساتھ ہی گاڑی تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ عقبی دروازہ بند ہونے کے بعد وہ گاڑی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈرائیور کی موجودگی میں جلال سے کس طرح کھل کر بات ہو سکے گی۔ جلال کو شاید ہماری اس الجھن کا احساس تھا۔ اس نے خود ہی سکوت توڑ دیا۔ میں بہت مشکل سے لاہور پہنچا ہوں۔ چودھری عظمت والی پریس کانفرنس ضرورت سے زیادہ طول پکڑ گئی تھی۔ ابھی ہم کچھ دیر انتظار کریں گے۔ دوسری طرف سے پیغام ملتے ہی سفر شروع ہو جائے گا۔ اس دوران میں آپس میں بریفنگ کر لیں گے۔ ہم تینوں نہتے ہیں۔ ویرا نے موقع ملتے ہی اپنی بات چھیڑ دی۔ کسی کے پاس چاقو تک نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ ہتھیاروں کے ساتھ سرحد پار کرنے کی کوشش جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ جلال نے ویرا کے غبارے سے فوراً ہوا نکال دی۔ ڈالر اور دوسری کرنسی بھی جسم کے ساتھ باندھ کر اس طرح چھپا لینا کہ تلاشی کی صورت میں آسانی سے اس کا پتہ نہ چل سکے۔ تو کیا ہمیں چوروں کی طرح سرحد پار جانا ہوگا؟ تمہارا کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ غزالہ نے سوال کیا۔ آدمی بھی ہوگا، بندوبست بھی ہوگا، مگر احتیاط ضروری ہے۔ رات زیادہ اندھیری ہو یا آسمان پر اچانک گہرے بادل آ جائیں تو راستہ بھٹکنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ ایسی انسانی غلطیوں کے بارے میں پہلے سے سوچ سمجھ لینا زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے۔ جلال نے ہماری طرف گردن گھما کر اپنے ڈرائیور کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ لانس نائک فضل داد ان راستوں کا کیڑا ہے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان سرحدی علاقوں میں منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ جہاں تک یہ لے جائے گا وہاں تک بھٹکنے یا راستہ بھولنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سے آگے کے بارے میں ہمیشہ بہت محتاط رہتا ہوں۔ فضل داد کا فوجی عہدہ سن کر مجھے اطمینان ہوا کہ فوجی علاقوں میں سے گزرنے کے لیے جلال نے ایک فوجی ڈرائیور کی خدمات حاصل کی تھی۔ اس کی موجودگی میں یہ خطرہ نہیں تھا کہ ہم اپنی سرزمین پر اپنے فوجیوں کی کسی گولی کا شکار ہو جائیں گے۔ پجیرو تیز رفتاری سے مال روڈ پر دوڑتی رہی۔ آخرکار شہر کی وہ خوبصورت سڑک لوئر مال کے سہ راہے سے ملی تو گاڑیاں بائیں طرف گھومی اور تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک بنگلے نما عمارت کے کھلے ہوئے پھاٹک میں گھوم گئی۔ گاڑی رکتے ہی جلال نیچے اتر گیا۔ ہم تینوں نے اس کی تقلید کی۔ برآمدے میں رکھی ہوئی کرسی پر ملیشیا کی وردی میں ملبوس ایک مسلح نگہبان موجود تھا جو گاڑی کی روشنیاں پڑتے ہی کھڑا ہو چکا تھا۔ عمارت کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ نگہبان جلال کو پہچانتا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جلال کو سلام کیا۔ ہم چاروں داخلی دروازے سے گزر کر ہال میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک وسیع ہال تھا جس میں چاروں طرف متعدد کمروں کے بند دروازے نظر آ رہے تھے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔